جو میثاق جمہوریت کی بہت دفعہ ذکر ہوا گورنر صاحب ڈیورنگ یہ ساری جو ایکسرسائز ہوئی ترامیم منظور کروانے کی، لیکن میثاق جمہوریت آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اس میں کتنی ایسی شقیں ہیں جو کہ وہ بھی اسینشل تھیں، جن میں اداروں کی سیاست میں مداخلت، اداروں میں سیاسی ونگز کا خاتمہ، حکومت میں آنے یا حکومت گرانے کے لیے کسی سے مدد نہیں لیں گے، شفاف الیکشن اور مینڈیٹ کا احترام کریں گے. ان کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پروگریس کہیں نظر آئی ہے آپ کو؟ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ پیپلز پارٹی نے 18ویں ترمیم کی، اس وقت بھی پیپلز پارٹی کے پاس 2/3 اکثریت نہیں تھی. پیپلز پارٹی بڑی مشکل سے اپنی گورنمنٹ کو جو ہے وہ کھڑا کر کے جو ہے وہ چلا رہی تھی. کبھی ایم کیو ایم کی محنت، کبھی اپنا کاف لیگ کی، کبھی نون لیگ کو ساتھ ملا کے ہم نے وہ 5 سال جو ہے وہ پورے کیے. اس میں وہ شکیں کہ جن پہ سب کا کنسنسس بنا ان کو اس میں ڈال دیا گیا. چارٹر آف ڈیموکریسی کی شکیں تھی، کنسنسس بنا کیونکہ ہمارے پاس 2/3 نہیں تھی، ہم نے وہ کیا. ابھی حکومت آئینی ترمیم کرنی چاہتی تھی، ہم نے یہ موقع غنیمت جانا کہ اس میں ہم اپنی اسی چارٹر آف ڈیموکریسی کی جن چیزوں کو خراب کیا گیا اور وہ شکیں جو نہیں ہو سکی ہم کچھ اور اس میں جو ہے وہ شامل کرائیں اور اس کو آگے لے کے چلیں. اس میں ہم نے اپنی چیزیں لے کے آئے اور کچھ چیزوں پہ کنسنسس ہوا، کچھ پہ نہیں ہو سکا، کچھ کو تھوڑا چینج کرنا پڑا. اور جن پہ کنسنسس ہوا مولانا صاحب کا، پیپلز پارٹی نون لیگ کا، پیپلز پارٹی نے ان شکوں کو پھر اپنا اسی چارٹر آف ڈیموکریسی کی شکوں کو اس میں ڈالا، وہ ہو گئی. اب باقی بہت سارا چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے وہ بچ گیا. اب آگے جو موقع آتے رہے گا اور شکیں ڈلتی جائیں گی. اور ہمارا تو وہ جو سائننگ ڈاکومنٹ ہے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کا، وہ ہمارے لیے مقدم ہے اور ہم نے اس پہ جو ہے وہ عمل ضرور کرنا ہے انشاءاللہ. رائٹ. ایک تاثر یہ بھی تھا کہ یہ ترمیم پاس ہوتی ہیں تو شاید پھر فیڈرل میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ جائے. از دیٹ اے پاسبلٹی ایٹ سم پوائنٹ؟ کیونکہ کولیشن گورنمنٹ ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان میں تو کوئی بھی آپ جو ہے وہ پریڈکشن نہیں کر سکتے کسی حوالے سے بھی. اور فی الحال تک جو صورتحال ہے اس میں ہم جو ہے وہ اس کولیشن گورنمنٹ میں شامل ہیں اور پیپلز پارٹی کا آج کے دن تک کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم اس کولیشن گورنمنٹ کو ڈی سٹیبل کر کے اور کسی طرح ہم خود جو ہے اس میں گورنمنٹ میں آ جائیں. ہم یہ چاہتے ہیں اور ہمارا یہ ایک سوچ ہے اور پوری پارٹی کی اس پہ جو ہے وہ متفقہ رائے ہے کہ یہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے اس کو 5 سال چلنا چاہیے. کیونکہ یہ کولیشن گورنمنٹ 5 سال چلے گی تو چیزیں بہتر ہوں گی، اکانومی بہتر ہوگی، لا اینڈ آرڈر بہتر ہوگا اور انٹرنیشنل لیول پہ ہمارا چہرہ، ہمارا امیج بہتر ہوگا. تو اگر ہم پھر کوئی تجربے شروع کر دیں گے اس کا نقصان ملک کو ہوگا. ہماری پارٹی کو ہر دفعہ نقصان ہوا، ہمارے ووٹوں کا نقصان ہوا، لیکن ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. ہم اپنے ملک کے لیے اس کو برداشت کریں گے اور ہم 5 سال تک اس کولیشن گورنمنٹ کو انشاءاللہ سپورٹ کریں گے اور اس کو چلائیں گے. رائٹ. سو تھوڑا سا پنجاب کے معاملات پہ آتے ہیں. وائس چانسلر کے معاملے پر آپ کی کشیدگی ہوئی پنجاب حکومت کے ساتھ؟ جی آپ سوال اپنا پورا کریں. جی یہ سوال ہے کہ اعتراضات کیا ہیں آپ کے؟ اچھا یہ سوال دیکھیں اس میں میرا جو ہے نا وہ سب کے سامنے تھا کہ میں نے بالکل ایک میرے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے یا میں اتنا نہیں ہوں یا ان کے سمجھنے میں نے ایک سیدھی بات کی ہے کہ چیف منسٹر بھی دیکھیں جیسے میں نے کہا کولیشن گورنمنٹ ہے، ہم نے مل کے چلنا ہے، میری بہن ہے، میرے لیے قابل احترام ہے. لیکن بات یہ ہے کہ چیف منسٹر کا جو اختیار ہے وہ میں کسی صورت میں جو ہے وہ لینا نہیں چاہتا اور استعمال نہیں کرنا چاہتا. جو گورنر کا اختیار ہے وہ ان کو میں دینا نہیں چاہتا. بس یہی ایک اختلاف ہے. رائٹ. سو کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ سارا معاملہ پنجاب یونیورسٹی کی وی سی کی تعیناتی کا ہے. آپ شاید تاثر یہ تھا کہ اپنا وی سی لانا چاہتے تھے. دیکھیے اس میں نے تو بالکل کلیئر کہا کہ اگر میں کوئی وی سی لانا چاہتا تو اس کا نام بتائیں. اگر کسی کو میں نے کہا کہ میں کسی یونیورسٹی میں کوئی وی سی لانا چاہتا ہوں سامنے صرف نام بتا دیں کہ اس نے فلاں بندے کا کہا ہے. میں تو صرف میرٹ پہ لوگوں کو لانا چاہتا ہوں. میں تو یہ چاہتا ہوں، میرا اپنے اللہ سے وعدہ ہے، میرا اپنی عوام سے وعدہ ہے کہ میں سر اٹھا کے اس گورنر ہاؤس میں آیا ہوں. میں جب یہاں سے جاؤں گا یہ سیٹیں کوئی پکی نہیں ہوتی، یہ سیٹ چھوڑ کے جاؤں گا، سر اٹھا کے جاؤں گا اور میں اپنے ضمیر کو مطمئن لے کے جاؤں گا کہ آج کی جو صورتحال ہے، جو چیزیں میرے حصے میں آئی ہیں، میں سر اٹھا کے تب جاؤں گا
کہ یہ میں گارنٹی کروں گا کہ میرے ہاتھوں سے وہ چیزیں خراب نہیں ہوئیں بلکہ وہ بہتر ہوئیں. اگر میں بہتر نہ کر سکا یہ میری گارنٹی ہے کہ میرے ہاتھوں سے چیزیں خراب نہیں ہوگی. میں تو کسی صورت میں یہ نہ چاہوں گا پنجاب یونیورسٹی ہے یا کوئی یونیورسٹی ہے کہ وہاں پہ کوئی ایسا بندہ آ کے بیٹھے کہ جس کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہوں. میں بالکل کسی کو نہیں لگانا چاہتا. میں چاہتا ہوں میرٹ پہ لوگ لگیں اور یونیورسٹیز میں جو پرابلم ہے وہ ٹھیک ہو. گورنر صاحب کچھ دن قبل پنجاب کالج کے معاملے پر بھی آپ نے تشویش کا اظہار کیا. صوبائی حکومت کا موقف بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی اس میں انوالومنٹ ہے اور انہوں نے ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا ہے. آپ بھی کنفرم کرتے ہیں اس بات کو؟ دیکھیں ایک چیز جو سامنے آئی ہے وہ آج کے دن تک تو بالکل اس میں میرے پاس تو بالکل میں کلیئر ہوں کہ میں پولیٹیکل پارٹی تو اب اس حد تک میں نہیں پہنچ سکا لیکن پروپیگنڈا سارا جھوٹا تھا, واقعہ نہیں ہوا. اور وہ 3-4 ہماری بیٹیاں تھیں جن کو ان کے ایڈمنسٹریٹرز ڈانٹ رہی تھیں, وہ کسی اور وجہ سے ڈانٹ رہی تھیں, اس کو لے کے جو ہے اس پروپیگنڈا کیا گیا. پھر وہ ایک آئیں اپنا ایک فیمیل سامنے آئیں, انہوں نے کہا یہ میری بیٹی ہے اور کوئی اس طرح کا واقعہ جو ہے وہ نہ کوئی بیٹی ہے اور نہ کوئی ایسی بات. ایک بات بالکل کلیئر ہے کہ یہ واقعہ نہیں ہوا. میں نے اس میں ان یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو بلایا, میں نے تمام جو مختلف پارٹیز کے اسٹوڈنٹس تھے ان کو بلایا, یہ نہیں صرف پیپلز پارٹی کے. پھر ان سب کو میں نے بھیجا, میں نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ اس چیز کو دیکھیں اور چیزوں کو ٹھیک کریں. یہ اپنا ملک ہے, اس میں ہم توڑ پھوڑ اور خرابی نہیں کر سکتے, اور اگر اس طرح کی کوئی زیادتی ہوئی ہے میں آپ کے ساتھ پورا سٹینڈ لوں گا اور پورا اس کا میں جو ہے وہ حل کروں گا. لیکن ان سب نے آ کے مجھے کہا کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی. وہ سارے اسٹوڈنٹس تھے. ابھی آج بھی میری اس سلسلے میں ان کے 1-2 نمائندوں سے جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے, تو میرے علم کے مطابق وہ واقعہ نہیں ہوا. آپ کی کیا تاثر ہے اباؤٹ یور چیف منسٹر؟ اس سے پہلے عثمان بزدار صاحب تھے, اس زمانے میں کرپشن کی چھوٹی چھوٹی کرپشن کی کہانیاں چلتی رہتی تھیں. اس سے پہلے شہباز شریف صاحب تھے, ان کی گورننس کے اوپر کچھ تعریفیں بھی تھیں, کچھ کوشچنز بھی تھے. آپ کو کیسی لگی ہے کارکردگی اپنی چیف منسٹر کی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ حالات اتنے مشکل ہیں نا کہ آپ ٹھیک ہے تعریف بھی کریں گے اور کئی جگہ پہ گلہ شکوہ بھی ہوگا, لیکن فوری سے ساری چیزیں ٹھیک تو نہیں ہو سکتی, لیکن ٹھیک کرنے کی نیت تو ہو سکتی ہے, کوشش ہو سکتی ہے. تو چیف منسٹر صاحبہ کوشش کر رہی ہیں, انہیں اور ہمت کی ضرورت ہے اور محنت کی ضرورت ہے, کیونکہ معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور مشکلات جو ہیں وہ زیادہ ہیں. ان مشکلات کو ان پہ اوور کم کرنے کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے. جیسے آج میرے پاس آئے تھے اپنا سیکٹری ڈی جی ہاؤسنگ, انہوں نے مجھے بتایا کہ جی میڈم نے ایک اسکیم شروع کی ہے جس میں 15 لاکھ تک جو ہے وہ دے رہے ہیں اپنا قرضہ, 5 مرلے کا پلاٹ جس کے پاس ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ صبح ہم ایک جگہ گئے ہیں, ایک غریب عورت تھی, وہ بڑی جو ہے وہ اس پہ خوش ہوئیں اور وہ 23,000 جو ہے وہ دیتی تھی وہاں پہ رینٹ. تو ابھی 15,000 مہینہ انہوں نے واپس کرنا ہے اس 15 لاکھ کا. تو کم از کم چلیں اتنا ہے کہ ان کے پاس 5 مرلے کا پلاٹ تھا تو 2 کمرے اور ایک کچن اور ایک واش روم ان کا بن گیا. تو اس طرح کے جو چیزیں ہیں وہ تو اچھی ہیں اور یہ کرنی چاہیے, لیکن ابھی بہت ساری مشکلات ہیں. اور ایک میں جو ہے وہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ صرف لاہور جو ہے وہ پنجاب نہیں ہے, پنجاب جو ہے وہ بہت دور دراز ہے, دور بیکورڈ ضلع ہیں, وہاں پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. کن علاقوں کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ وہاں بہت زیادہ فوکس کی ضرورت ہے؟ کن علاقوں کو؟ بہت سارے ضلع ہیں. میرا اپنا ضلع ہے اٹک, وہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے. اور ڈیرہ غازی خان ہے, راجن پور ہے, بہت سارے بیکورڈ ضلع ہیں, ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن بڑا صوبہ ہے, 14 کروڑ کا صوبہ ہے, اور اس کے لیے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ دن رات محنت کی ضرورت ہے. اور چیزیں جو ہے ہم کہیں 2 سال میں, 4 سال میں, 5 سال میں تو پورا پنجاب نہیں ٹھیک ہو سکتا. ایک تواتر سے پالیسیز کی ضرورت ہے, ان پالیسیز پہ عمل ہو اور ہم لوگوں کو اس غربت کی لکیر سے جو ہے اوپر لا سکیں. تو اس کے لیے محنت کی ضرورت تو ہے, اس کے علاوہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ایک کوشچن اگر آپ دے دیں ہمیں انفارمیشن, کیونکہ چودھری نثار سے آپ کا تعلق ہے قریبی, کوئی پلان ہے چودھری صاحب کا, کوئی آپ کے پاس کچھ شیئر کیا ہو واپس سیاست میں آنے کا؟ دیکھیں بات سیاست میں تو واپس ہے نا, انہوں نے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا اپنے حلقے میں اور 2 سیٹوں پہ لڑا نیشنل اسمبلی کی. تو اپنا ان کے سیاست میں وہ ہیں,
لیکن کسی پولیٹیکل پارٹی میں جانے کا میرے علم کے مطابق ابھی، کیونکہ ہماری فوتگی ہوئی تھی، اکٹھے تھے، اس میں مجھے کوئی ایسا تاثر نظر نہیں آیا کہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی میں جا رہے ہیں۔ میرے خیال کے مطابق موجودہ صورتحال میں 10 دن پہلے تک ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا کسی پولیٹیکل پارٹی میں جانے کا۔ باقی سیاست میں وہ ان ہیں، پچھلا الیکشن بھی لڑے ہیں، اگلا الیکشن بھی بھرپور طریقے سے لڑیں گے۔ اس کے لیے کیا انہوں نے کرنا ہے ابھی میرا خیال ہے انہوں نے فیصلہ نہیں کیا۔